کس نے کہا ہے کہ بطور میراث آپ کی تلوار تقسیم ہوئی، بطور میراث آپ کا پیارا تقسیم ہوا، یا بطور میراث آپ کے حجرے تقسیم ہوئے؟ اس پر مجھے ایک حوالہ دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اماں فاطمہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھی؟ پھر اچھا ایک اور بھی بات ہے نا، یہاں پر ہمارے اغیار لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فیصلہ جو حضرت ابو بکر والا فیصلہ تھا یہ رد کیوں ہو گیا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنی ذاتی ملکیت کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثلا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس سے وہ نہیں، مثلا کچھ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت رہی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں فاطمہ کو بھی یہ حدیث سنا کر گھر بھجوا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی ویڈیو اور پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو پارٹ 3 ہے باغ فدق کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، 2 پارٹ آپ نے دیکھ لیے ہیں اور آج کا فائنل پارٹ ہے، اور اس پارٹ کے اندر میں مولانا سے دوبارہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو سب سے پہلے لے کے چلتا ہوں مولانا موصف عمیر الحسینی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مولانا ویلکم بیک۔ پارٹ 3 ہے اور کچھ سوال چبھتے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ میں تھوڑا تھا اس کو کیا کہتے ہیں کہ زبان دراز سے میری سوال کر لیتا ہوں۔ ہم 19 سوالوں کے لیے جو چپتے ہوئے ہوں ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ 2 سیشن کے اندر اس بات کو باور کروایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت رہی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں فاطمہ کو بھی یہ حدیث سنا کر گھر بھجوا دیا۔ صحیح۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ وراثت نہیں تھی تو آپ نے سنا ہوگا پھر تلواریں، پیالے اور یہ حجرے یہ سارے کیوں تقسیم ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، یہ اغیار لوگوں کے اعتراضات ہیں جو ہمارے استاد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دام برکاتہ عالیہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو وہ جو دلالت سے ہے، جی، اور وہ جو رہنمائی کرنے والی ہو، اور جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو، اسے دلیل کہا جاتا ہے۔ یہ تو دھواں ہے۔ دھوئیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جب دھواں آسمان پر چھٹتا ہے تو کچھ چیزیں غبار آلود نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، جب وہ دھواں چھٹ جاتا ہے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے استاد جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب دام برکاتہ عالیہ، میرے شیخ، یہ بات بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں اس میدان میں آگے جا رہا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعتاً ان کے پاس سوائے دھوئیں کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں تھی، یہ بات کنفرم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث سنائی وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، وہی باقی صحابہ نے سنائی، اور اسی بات پر اجماع تھا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کے حجرے، مفتی فضل حمدار صاحب کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے گھروں کو بیوت النبی کہا ہے۔ اگر بیوت النبی کہا ہے تو یہ بھی تو کہا ہے وقرن فی بیوتکن۔ اگر ان کو نبی کا گھر کہا ہے تو ان کو ازواج مطہرات کا گھر بھی تو کہا ہے نا، جی، دونوں کہا ہے، تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کا جتنا مال تھا وہ جس طرح چل رہا تھا، اگر اس میں سے آل و عیال کا خرچہ مل رہا تھا تو آپ کے خلفاء نے بھی اس کو اسی طرح چلایا۔ اگر اس میں سے جنگی معاملات کے لیے نظام کو پیسوں کو نکالا جا رہا تھا تو جنگی معاملات کے لیے پیسوں کو وہ نکالتے تھے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ وہ مسلمانوں کی ضروریات کے اندر اس کو خرچ کرتے تھے تو مسلمانوں کی ضروریات کے اندر بھی خلفاء نے خرچ کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں لایا۔ جب رد و بدل لے کر نہیں آئے تو جو ازواج مطہرات کے پاس حجرے تھے ان کو بھی اسی حال میں رکھا، اس میں تو کوئی اشکال والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حجرے تھے، وہ تلوار تھی، وہ پیالہ تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بطور میراث
کس نے کہا ہے کہ بطور میراث آپ کی تلوار تقسیم ہوئی، بطور میراث آپ کا پیارا تقسیم ہوا، یا بطور میراث آپ کے حجرے تقسیم ہوئے؟ اس پر مجھے ایک حوالہ دے دیں، ذخیرہ حدیث میں سے، ذخیرہ تاریخ میں سے صرف ایک حوالے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی بطور میراث کے تقسیم ہوئی تھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک یا آپ کا جبہ یہ مختلف حضرات کے پاس نہیں تھا؟ جی، وہ آپ بے شمار حدیثیں آتی آپ ہیں، کے بال مبارک ملتے ہیں، بال مبارک بھی ہیں، بے شمار چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں وہ صحابی نے وہ چادر رکھی ہوئی تھی آپ کی، یا پیالہ رکھا ہوا تھا، بطور تبرک کے دکھلاتے بھی تھے، پانی بھی پلایا۔ یہ ساری حدیث مبارک میں باتیں ملتی نہیں ہیں۔ میں صرف دو حوالے صرف دے دیتا ہوں کہ نصر الباری میں بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 2722 اور 2687۔ اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید خچر، اسلحہ اور زمین چھوڑی جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ صحیح، یعنی اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ صدقہ تھی۔ صدقہ، بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال و متاع تھا ہی نہیں، وہ تو جو تھا وہ صدقہ کر دیا، یا وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح رہا۔ تو اس میں یہ اعتراض کہاں سے بنتا ہے کہ تلوار آپ کی تقسیم ہو گئی، یا حجرے تقسیم ہو گئی، یا فلاں چیز تقسیم ہو گئی؟ جس حجرے میں جو ازواج مطہرات رہتی تھی وہ اسی میں رہا کرتی تھی، جو چیز جس کے پاس تھی اسی طرح تھی۔ وہ کس نے بطور میراث تقسیم کی؟ ہمیں وہ بندہ بتایا جائے جس نے بطور میراث کی تقسیم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی مولانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان ساری باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اماں فاطمہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھی؟ نہیں، ہم ان کی طرف خطا کی نسبت نہیں کرتے، نہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے سے لا علم تھی تو میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے آ گئی، ان کو بتایا گیا تو وہ مان کے واپس چلی گئی۔ یہ بھی ان کی شان میں کمی نہیں ہے کہ وہ لا علم تھی؟ ازواج دیکھیں، بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں ایک مسئلہ اگر ایک صحابی کو پتہ نہیں، دوسرا دوسرے کو پتہ نہیں، تیسرا تیسرے کو پتہ نہیں، تو کیا کہیں گے ان کی شان میں یہ گستاخی ہے؟ یا کیا کہیں گے؟ گستاخی نہیں، میں گستاخی کا لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں، تو آپ میں کیا کہوں کہیں کہ شان کم نہیں ہو رہی؟ کیوں کم ہو جائے گی؟ اب قرآن دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایسے شعراء تھے جن کو 1,000 پتہ نہیں کتنے کتنے اشعار یاد تھے، تو کیا آپ کی شان کم ہو جاتی ہے؟ صحیح، یہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کی شان میں کمی کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا تھا؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ، کیا ان کو سیف اللہ کا لقب دینے سے کسی اور کی شان کم ہو جائے گی جس کے پاس سیف اللہ کا لقب نہیں ہے؟ بالکل عمر فاروق کی شان کم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹھیک ہے، اب میں اس پر ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ جو مسئلہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جی یہی مسئلہ سیم ازواج مطہرات کے ساتھ بھی تھا کہ ازواج مطہرات نے بھی میراث کے مطالبے کے لیے سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، شاید میں نے کسی جگہ ذکر بھی کیا، ہماری پچھلی نشست میں بات اچھا آپ سے میں نے ذکر کیا ہے۔ جی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق نے بتایا تھا، جی اور ازواج مطہرات کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ وہ میراث نہیں بنتی، کیونکہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ جی پھر اچھا ایک اور بھی بات ہے نا، یہاں پر ہمارے اغیار لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فیصلہ جو حضرت ابو بکر والا فیصلہ تھا یہ رد کیوں ہو گیا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں رد ہوا مولانا، بالکل نہیں رد ہوا۔ دیکھیں یہ تو ہماری سب سے بڑی خرابی ہے نا۔ جی آپ بخاری شریف کی حدیثیں جا کر دیکھیں، حدیث نمبر 3094 جی آپ جا کر دیکھیں، بالکل رد نہیں ہوا، بلکہ میں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ نتیجہ خود نکال لیجیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جس طرح وہ چلتا رہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سال میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ جی پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہتر یہ سمجھا کہ بھائی جس طرح تقسیم ہو رہا ہے، جس طرح یعنی اس کے انتظامات ہو رہے ہیں، جی انہی انتظامات کو سیدنا عباس اور سیدنا علی کے سپرد کر دیا جائے کہ آپ نے اس کے مطابق چلانا ہے۔ اب اس پر مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لیے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاسد بھیجا کہ آپ کو عمر بلا رہے ہیں۔ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے قبیلے کے لیے میں نے کچھ رقم رکھی ہے، آپ اپنے قبیلے کے میں وہ تقسیم فرما دیں۔ تو مالک بن اوس کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین اگر یہ کام اگر آپ کسی اور کے ذمہ لگا دیں تو بہتر ہے، تو کہا نہیں آپ خود کریں۔
کہا اتنی دیر میں آپ کے غلام یرفع آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ سید عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, سیدنا سعد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 4 صحابی تشریف لے کر آئے ہیں. میں نے کہا بلا لیں. وہ اندر آ گئے. اتنی دیر میں سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے کر آ گئے. اب سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ نے جو ہمیں وہ بنو نذیر کا مال دیا تو اس کا ہمیں فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان. جی. تو کہا کہ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین فیصلہ کر دیں, جھگڑا ختم ہو جائے. تو ہم ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان آپ آدھا آدھا تقسیم کر دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں قسم دے کر پوچھا, 4 جو صحابہ موجود تھے سیدنا عثمان, عبد الرحمن بن عوف, سعد اور سیدنا زبیر رضی اللہ, ان کو قسم دے کر پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مال اس طرح نہیں چلتا تھا کہ آپ ایسے ایسے تقسیم کرتے تھے؟ کہا جی ایسے ہی چلتا تھا. پھر کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسے نہیں چلتا تھا؟ کہا ایسے ہی چلتا تھا. کہا میرے ابتدائی 2 سال میں ایسے نہیں چلتا تھا؟ کہا ایسے ہی چلتا تھا. پھر یہی بات آپ نے سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کیا ان کے دور میں ایسے نہیں چلتا تھا؟ کہا ایسے ہی چلتا تھا. کہا ابو بکر کے دور میں کہا ایسے ہی چلتا تھا. کہا میرے ابتدائی دور کا ایسے ہی چلتا تھا. کہا میں نے پھر انتظامی امور کے تحت آپ کو دے دیا کہ آپ بھی اس کو اسی طرح چلائیں گے, اور میں نے اس پر آپ کو قسم دی تھی, ایسے ہی تھا؟ کہا جی ایسے ہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے جو باغ کیا گیا تھا, جو مال کیا گیا تھا, وہ انتظامی امور کے تحت کیا گیا کہ آپ اس کو ایسے چلائیں جیسے اللہ کے نبی کے دور میں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چلتا رہا. تو کہا میں ایسے ہی ہوا تھا؟ کہا جی ایسے, قسم دے کر پوچھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ قصیدہ کہا اور کہا کہ اگر تم اس کو اس طرح چلا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر تم یہ کہو کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ تم میراث بن جائے گی, تقسیم کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اگر تم نہیں چلا سکتے مجھے واپس کر دو, میں اس کو اسی طرح چلاؤں گا جس طرح ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی چلاتے رہے. تو رد کہاں کیا ہے, وہ تو فیصلہ برقرار رکھا. آپ حدیث نمبر 3094 بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں, کوئی کمی پیشی آنے والی تھی تو اس پورے واقعے سے تو لگتا ہے انہوں نے پھر اس کو وہیں پہ قائم گرفت کر لیا کہ نہیں, اور یہیں صرف پہ یہی نہیں, اس پر بلکہ صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں. اس وقت 4 صحابہ ایک طرف, سیدنا علی, سیدنا عباس 6, آپ کے غلام یرفع 7 اور مالک بن اوس 8, یہ 8 بندے وہاں پر موجود تھے اور سارے تصدیق کر رہے ہیں. اور عمر فاروق خود 9, یہ سارے تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعتاً آپ کی بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اغیار لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کے دور میں بھی آ کے یہ باغ فتح واپس ہو گیا تھا. نہیں ہوا, یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنی ذاتی ملکیت کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. مثلا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس سے وہ نہیں, مثلا کچھ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ یعنی وہ جو حکومت کے اندر تھے. ٹھیک ہے. اچھا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ بنایا گیا, انہوں نے کہا نہ, انہوں نے کہا کہ میں نے شاید آپ کو کسی پوڈ کاسٹ کے اندر حوالہ بھی فتوح البلدان کا حوالہ دیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ حوالہ دیا کہ بھائی آپ کی بیٹی جب مانگنے کے لیے آئی, آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا اپنی حیات کے اندر, پھر ایسے چلتا رہا, تو میں اس کے اندر کیسے تصرف کر سکتا ہوں, میں اس کو کسی کی ذاتی ملکیت کیسے بننے دے سکتا ہوں؟ نہ, دوبارہ اسی طرز عمل پر ہوگا جس پر اللہ کے نبی کے دور میں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق کے دور میں یا خلفاء کے دور میں تھا. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی بالکل اسی طرح چلے گا. اب مولانا اس میں بتائیں کہ کہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا ہے. بالکل, یہاں پہ تو کہیں پہ بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے, یعنی کہ پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. خچر دے دیا, پروپیگنڈا ہے تلوار دے دی, پروپیگنڈا ہے کہ گھر دے دیا, پروپیگنڈا ہے کہ عمر فاروق نے رد کر دیا فیصلہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے چلی گئی. وہ ہے کہ وہ صحابہ کا آپس میں کلیش ثابت کرنا چاہے, بلکہ صحابہ تو آپس میں وہ شیر و شکر تھے آپس میں, ایسے ہی ہے, رحماء بینہم تھے آپس میں. بالکل ایسے یہ تو صحابہ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مال کی لالچ میں پڑ گئے تھے, معاذ اللہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے, وہ خلافت کے پیچھے پڑ گئے تھے, وہ جھگڑا کرنا شروع ہو گئے تھے, آل بیت کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع ہو گئے تھے. آل بیت اور صحابہ. اچھا, آج کل مولانا ایک بات اور عرض کرتا چلوں, آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آل بیت اور صحابہ الگ الگ ہیں. نہیں, یہ تو سوال ہی پیدا. مولانا صحابہ اور آل بیت الگ الگ بالکل نہیں ہیں. دیکھیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو,
اور آپ پر ایمان لایا ہو اور اسی ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا ہو، اسے صحابی کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، بلکہ بعض حضرات نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہو، چاہے اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو یا اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، جیسے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جیسے ہیں۔ جی جی، تو اب یہ ساری اب وہ صحابہ آل بیت صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ اچھا، آل بیت ہونا یہ ایک الگ اعزاز ہے جی، یہ اضافی اعزاز یہ ہے۔ اضافی اعزاز ہے۔ جی، فی نفس ہی پہلے کیا ہے؟ صحابہ، پہلے صحابی ہونا، جی بالکل، پھر آل بیت ہونا۔ کیونکہ پہلے ہم دیکھیں گے صحابی، پھر دیکھیں آل بیت، کیونکہ آل بیت کو اگر پہلے نمبر پر دیکھیں تو آپ کے خاندان کے کچھ لوگ ایسے بھی تو تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مثلا جیسے ابو جال تھا، ابو لہب تھا، جی، اور بے شمار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بے شمار ایسے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، لیکن صحابیت، تو صحابیت میں گھر والے یا باہر والے وہ کیا آپ ہیں؟ ایک اور بھی مثال دے سکتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، ایک تو حضرت علی تھے، ایک حضرت عثمان تھے جو دوہرے داماد تھے، ایک حضرت ابو العاص تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب ایمان لائے ہیں، آپ کے ایمان سے پہلے کی بات کہ آپ جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل تھے۔ ایسے ہی ہے، پھر ایک غزوہ کے اندر آپ گرفتار ہو کر آئے تو آپ کی بیوی نے اپنی والدہ کا وہ ہار، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی بیٹی نے حضرت ابو العاص کی بیوی نے، حضرت ابو العاص کی بیوی یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا، جس پر آپ کو خدیجہ کی یاد تازہ ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہ ہار واپس کیا، یعنی کہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے اس وقت۔ بالکل آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں۔ تو صحابی ہونا، دیکھیں پہلے صحابی ہے، جی، پھر یہ آل بیت ایک اضافی اعزاز ہے، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو تفریق کی جا رہی ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کہ صحابی الگ ہیں اور آل بیت الگ ہیں، یہ تفریق صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا نے ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے اور آخر میں یہ بھی بتلا دیا کہ صحابہ و اہل بیت، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں۔ تو بھائی، اہل بیت صحابہ اکرام کے لیے ایک اعزازی جو ہے نا وہ مقام ہے کہ وہ صحابہ بھی تھے اور ساتھ ان کے پاس ایک اور بھی اعزاز تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اعزازی، ایک اعزاز جو ہے نا وہ بڑا ہوا اعزاز تھا کہ وہ اہل بیت کے حصہ تھے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک تمام صحابہ، تمام اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور حضور نے ان کو دیکھا، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے حجت بھی ہیں اور ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج بھی ہیں۔ اور آپ جس اسلام پر آپ کھڑے ہیں، جس ایمان کے آپ دعوے دار ہیں، یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک اسلام پہنچانے کے درمیان جو پل کا کردار ہے وہ صحابہ نے اپنایا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم صحابہ ذکر کریں تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی نئی ٹرم نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو الگ بولیں اور صحابہ کو جو ہے نا الگ بولیں۔ تو باغ فدق کے اوپر ہماری یہ 3 سیشن ہوئے ہیں، تو آپ کی نظر میں کوئی بہت اچھا سوال ہو، بہت اچھا موضوع ہو جس کے اوپر آپ چاہیں کہ ہم اس طرح کی نشست ہر ہفتے آپ کے سامنے لے کر آئیں، تو آپ ہمیں کمنٹس میں یا آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر، جو ہمارے ڈسکرپشن کے اندر نمبر ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں ضرور واٹس اپ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کے اوپر بھی بات کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور آپ کے دیے گئے موضوع پر بھی ہم یہاں پر گفتگو کریں گے، تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ صحیح چہرہ، صحیح دین، صحیح اسلام جو ہے وہ حقیقی اسلام اور صحیح نظریہ آپ تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔